السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کوگنیٹیو پرسپیکٹیو آف سائیکولوجی، وقوفی نقطہ نظر۔ تو جو کہ اس کی جو ہیڈک ہے، اس کا جو نام ہے، اس سے ہی یہ بات عیاں ہے، واضح ہے کہ ایسا ایک طریقہ کہ جس کے اندر انسان کو چیزوں کے ساتھ واقفیت کرنا سکھائی جاتی ہے، اور جس کے ذریعے سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ کس طرح سے دوسرے لوگوں کے ساتھ، دوسری چیزوں کے ساتھ کس طرح سے واقفیت حاصل کرتے ہیں۔ تو عمل وقوف کو اہمیت دینے والے ماہرین وقوفی ماہرین نفسیات کہلاتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ فرد اپنے مسائل حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وہ خود سے معلومات کو منظم کرنے اور انہیں استعمال میں لانے کے قابل ہوتا ہے۔ وقوفی نقطہ نظر میں کردار کا مطالعہ کرنے کے لیے یہ دیکھا جاتا ہے کہ فرد کس طرح معلومات کی طرف متوجہ ہوتا ہے، کیسے ان کی وضاحت کرتا ہے، اور کس طرح میسر معلومات کو استعمال میں لاتا ہے۔ تو اس کے اندر معلومات کیا ہے کہ چیزوں کے ساتھ انسان کی واقفیت کس طرح سے ہے، کس طرح سے نئی چیزوں سے وہ واقفیت کرتا ہے، ان کو کوگنائٹ کرتا ہے، کس طرح سے کرتا ہے، واقفیت کس طرح سے حاصل کرتا ہے، کس طرح سے ان چیزوں کے بارے میں وہ انفارمیشن حاصل کرتا ہے اور پھر ان کو یوز کرتا ہے۔ تو اس زمن میں نفسی حرکی نظریے کی طرح وقوفی نظریہ بھی اندرونی عوامل کو اہمیت دیتا ہے۔ تو جس طرح سے جو سائیکو ڈائنامک پرسپیکٹیو آف سائیکولوجی ہے، اسی طرح یہ جو کوگنیٹیو جو پرسپیکٹیو ہے، یہ بھی انسان کے شعور کو اور لاشعور کو اہمیت دیتا ہے، کانشیس اور انکانشیس کو اہمیت دیتا ہے۔ لیکن وقوفی نظریے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ فرد مسائل حل کرنے کے لیے معلومات کو کیسے وصول کرتا ہے اور کیسے ان سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو وقوفی نظریہ ان اندرونی عوامل پر زور دیتا ہے جن سے فرد باخبر ہوتا ہے یا آسانی سے باخبر ہو سکتا ہے۔ تو اس کے اندر انسان کی کانشیس اور انکانشیس کو اہمیت دی جاتی ہے۔ تو یہ نظریہ نفسی حرکی نظریے کی طرح پوشیدہ جذبات اور دبی ہوئی خواہش پر زور نہیں دیتا۔ تو یہ جو نظریہ ہے، یہ سائیکو ڈائنامک سائیکو انالائسس کی طرح پوشیدہ جذبات اور دبی خواہشات پر زور نہیں دیتا کہ جس طرح سے سائیکو انالائسس میں جو سگمنڈ فراؤڈ نے انسان کو خواہشات کا ایک غلام قرار دیا ہے کہ انسان کے لیے جو سیکسول انٹریکشن، یہ اس طرح کی جو خواہشات ہیں وہ سب سے بنیاد ہے، مگر یہ نظریہ ان چیزوں کے اوپر زور نہیں دیتا۔ تو اس کا کیا آبجیکٹ ہے بھی؟ کیا اس کا مقصد؟ تو یہ وقوفی نظریہ ہماری گزشتہ تاریخ اور یا ماضی کی بجائے ہمارے موجودہ مسائل حل کرنے کے طریقوں کو اہمیت دیتا ہے۔ تو اس کے اندر انسان کے جو کردار کو پرکھنے کے لیے اس کے ماضی کے اندر نہیں جایا جاتا، بلکہ اس کو موجودہ حالت میں ہی اس کے مسائل کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کا طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ تو وقوفی ماہرین کا کہنا ہے کہ فرد ہمہ وقت خارجی مہرجات اور ذاتی معلومات جمع کرتے رہتے ہیں، انہیں محفوظ کرتے ہیں اور ان کی وضاحت اور تشریح کرتے ہیں۔ تو اس طرح گویا انسان ہر وقت معلومات واضح کرنے، تلاش کرنے اور منتخب کرنے میں لگا رہتا ہے۔ تو ان کے خیال میں کردار ماحولی تبدیلی اور ذہنی سرگرمیوں کا مجموعہ ہے۔ تو وقوفی نقطہ نظر کے جو معالجین ہیں، جو ان کے جو ایکسپرٹ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ فرد کے غیر مطابقتی یا مسائلی کردار کی وقوفی توجہ تلاش کرتے ہیں۔ تو یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ جو اس کا مسئلہ ہوتا ہے، اگر کوئی بندہ ہے، وہ ایک بزنس مین ہے، اس کا لوس ہو گیا، اس کا نقصان ہو گیا ہے بہت بڑی تعداد میں، تو وہ کیا ہوگا کہ اس کو ایک ذہنی پرابلم کریٹ ہو جائے، وہ ڈپریس ہو جائے، وہ پریشان ہو جائے۔ تو یہ لوگ کیا کریں گے کہ ان کو ریالٹی کی طرف لائیں گے کہ یار کاروبار میں یہ ہوتا ہے، اس کو اس کے بارے میں آگاہ کریں گے کہ یہ کیسے ہوا ہے، کیوں ہوا ہے،
تو نیکسٹ آپ کیا کریں گے؟ تو یہ لوگ کیا کریں گے کہ اس کے جو معاملات ہیں ان کو سمجھنے کے لیے اس کے اندر ابیلٹی ہے اس کو کریٹ کریں گے۔ تو اس نقطہ نظر کے مطابق بہت سے نفسیاتی امراض میں وقوفی خرابیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ یہ جو وقوفی خرابیاں نفسیاتی جو امراض کے علامات بھی ہو سکتی ہیں اور وجوہات بھی۔ تو اسی ضمن میں جو آران بیک ہیں اس نے عدم مطابقتی کردار کی نشاندہی کی، تو جو انسان کا ایب نارمل جو بیہیویئر ہے اس کی نشاندہی بھی کی ہے، جو وقوفی نظام کی خرابی سے پیدا ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ کہ انسان جو چیزوں کو پرسیپٹ کرتا ہے، جو ان کو مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے چیزوں کو پرسیپٹ کرنے کی ضمن میں، تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کا جو کردار ہے وہ اس میں مطابقت نہیں رہتی۔ تو اسی لیے اس نے بیکس کوگنیٹیو بیہیویئرل ٹریٹمنٹ اسی نقطہ نظر کا عکاس ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو بیک کا کہنا ہے کہ عدم مطابقتی جو سوچ ہے عدم مطابقتی کردار کا باعث بنتی ہے۔ تو اگر ہماری سوچ سٹیبل نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، ریالٹی کو نہیں پسند کرتی، ایک آئیڈیالسٹ نہیں ہے، تو جو ہمارا کردار ہے وہ بھی ویسا ہی ہوگا۔ اگر ہم اپنی سوچ کے اندر اپنے آپ کو کبھی ہیرو بنا دے، کبھی وزیر اعظم بنا دے، کبھی کہیں لے جائیں، کہیں لے جائیں، تو کیا ہوگا کہ ہمارا جو کریکٹر ہوگا، ہمارا جو بیہیویئر ہوگا وہ بھی ویسا ہی ہوگا۔ اگر ہماری سوچ حقیقت پسندانہ نہیں، آئیڈیالسٹ نہیں، تو جو ہمارا بیہیویئر ہے وہ بھی اب نارمل ہوگا، کیونکہ ہماری سوچ ہی اب نارمل ہے، ہماری تھنکنگ ابیلٹی ہی اب نارمل ہے۔ تو اس لیے لوگوں کو سوچ کے نئے طریقے سکھانے چاہئیں۔ تو اس لیے البرٹ ایلس نے وقوفی نقطہ نظر کے مطابق نفسیاتی جو مسائل ہیں ان کا علاج تلاش کیا ہے۔ تو اس طریقہ علاج عقلی جذباتی کرداری طریقہ علاج اس بات کی تائید کرتا ہے کہ فرد کا کردار اس کے اعتقادات پر مبنی ہوتا ہے، کہ اس کا جو کردار ہے وہ جو اس کے عقائد ہوتے ہیں، اس کے جو بلیوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس کے جو مذہب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کے اوپر ہے، اس کی رسم و رواج کے اوپر ہے۔ وہ ماحول کو معروضی طریقے سے نہیں بلکہ اپنے اعتقادات کی روشنی میں دیکھتا ہے۔ وقوفی نقطہ نظر سے واضح ہوتا ہے کہ غیر عقلی سوچ کس طرح جذباتی مسائل پیدا کر دیتی ہے۔ کیا ہے کہ اگر انسان کی سوچ سٹیبل نہیں ہے، چیزوں کو غلط پرسیپٹ کرتا ہے، ان سے وقوفی حاصل کرتا ہے، تو مسائل پیدا ہوں گے۔ تو اسی طرح البرٹ ایلس کا کہنا ہے کہ لوگ اپنے اور ماحول کے بارے میں اسکیما یعنی تصورات واضح کر لیتے ہیں جو ان کے کردار اور جذبات کو از حد متاثر کرتے ہیں۔ تو اسی نقطہ نظر نے موجودہ مال جاتی نفسیات کو خاصا متاثر کیا ہے۔ بہت سے تحقیقی اور مال جاتی ماہرین نفسیات اس بات کے حامی ہیں کہ افراد کی سوچ بدل کر ان کے کردار میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ تو اس نقطہ نظر نے ذہنی امراض کی نشاندہی اور ان کے علاج میں خاصی مقبولیت حاصل کی ہے۔ آج کل تشویش، ڈپریشن اور شخصیت کے جو دیگر امراض کا علاج وقوفی نظریے کی مدد سے کیا جا رہا ہے۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، مجھے امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔